وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ثم قال البخاري رحمه الله باب التہجیر بالرواح یوم عرفہ. یہ باب ہے جلدی کرنا چلنے پر یوم عرفہ، عرفہ کے دن. عرفہ کے دن جلدی نکلنا چاہیے انسان کو عرفات جانے کے لیے اور عرفات میں وقوف کرنے کے لیے. عرفات ایک وادی ہے اور اس وادی کے اندر جو ہے وہ وادی نمرہ میں وقوف کیا جاتا ہے. تو یہ کہنے کو اگر ایک انسان تھوڑا لیٹ بھی پہنچ جائے، عصر کے وقت بھی پہنچ جائے، مغرب سے پہلے بھی پہنچ جائے، فرض تو پورا ہو جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے. اگر ایک شخص عرفات میں پہنچ ہی نہ سکے اس کا حج نہیں ہوتا، اگر ایک شخص عرفات میں نہ پہنچ سکے. لیکن بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک شخص عرفات میں نہ پہنچ سکے لیکن وہ اگر جو ہے وہ مغرب سے پہلے نہ پہنچ سکے، اگر وہ عشاء تک بلکہ فجر کی نماز تک وہ عرفات پہنچ جائے تو کم از کم اس کا حج ہو جائے گا، باقی اس کا واجب ٹوٹ جائے گا. ایک ہے حج کا رکن، حج کا رکن ہے عرفات میں کم از کم انسان داخل ہو، یہ حج کا رکن ہے. جو عرفات میں داخل نہیں ہو پاتا اس کا حج نہیں ہوتا. پھر یہ ہے کہ جب ایک انسان داخل ہو جاتا ہے عرفات میں تو اب مغرب تک عرفات میں ٹھہرنا یہ واجبات حج میں سے ہے. اگر ایک شخص مغرب سے پہلے نکل آئے تو اس کو دم پڑ جاتا ہے. جو مغرب سے پہلے عرفات سے نکل آئے، مغرب سے پہلے پہنچ نہ سکے عرفات، تو مجبوری کی حالت میں ایک شخص جو ہے وہ اگلے دن فجر سے پہلے عرفات پہنچنا ضروری ہے. اس کا حج ہو جائے گا لیکن اس کو دم وغیرہ پڑیں گے بہرحال. تو اب عرفات کی جب اتنی اہمیت ہے تو اب عرفات میں جلدی جانا چاہیے. سنت یہ ہے کہ انسان جتنا جلدی انسان سورج نکلنے کے بعد مینا سے نکلے تو انسان جو ہے وہ عرفات جتنی جلدی پہنچ سکتا ہے جلدی پہنچے. ظہر کی نماز انسان وہاں پڑھے، وہاں خطبہ ہوتا ہے تو انسان خطبہ میں شریک ہو. نماز ہوتی ہے جمع کے ساتھ ظہر عصر کی تو انسان جو ہے وہ اس میں شریک ہو. تو باب ہے کہ یوم عرفہ کے دن چلنے میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی عرفات جاتے ہوئے جلدی کرنی چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کر دینا چاہیے بلا وجہ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم. امام مالک ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں، وہ سالم سے. کون سالم ہے؟ سالم ابن عمر سالم ابن عبداللہ ابن عمر، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں سالم. امام ابن شہاب زہری سالم سے، حضرت ابن عمر کے بیٹے سے. سالم فرماتے ہیں کتب عبد الملک الی الحجاج، عبد الملک نے حجاج کو لکھا. عبد الملک کون ہے؟ خلیفہ عبد الملک، اموی خلیفہ ہے. خلفۂ راشدین کے بعد پہلے خلیفہ کون ہے؟ خلفۂ راشدین کے بعد پہلے خلیفہ خلفۂ راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور ان کے بعد کچھ خلافت تھوڑی سی کچھ مہینوں کے حضرت حسن کی ہے. پھر وہ امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے. تو پہلے خلیفہ امیر معاویہ ہیں، بڑی معروف بات ہے. 20 سال کے قریب ان کی حکومت ہے، 40 ہجری سے 60 ہجری تک. پھر اس کے بعد یزید بن معاویہ کی حکومت ہے، 4 سال اس کی خلافت ہے. یزید بن معاویہ جس دور میں بڑے فتنے رونما ہوئے، حضرت حسین کی شہادت ہوئی، واقعہ حرہ وغیرہ، اس میں مبالغے بھی ہیں. تو بہرحال تو 64 ہجری میں فوت ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کا بیٹا وہ کچھ مہینے کے لیے وہ رہا. پھر اس کے بعد مروان بن حکم جو ہے وہ خلیفہ بنا ہے، اور مروان بن حکم کا پھر بیٹا عبد الملک بن مروان، اس کی خلافت، اس کی جو زمانہ حکومت ہے یہ بھی کافی لمبا ہے. عبد الملک بن مروان کا تقریباً 20 سال کے قریب، کہتے ہیں کہ 20 سے 22-23 سال کے قریب، کہتے ہیں کہ 73 ہجری سے تقریباً 86 ہجری تک جو ہے یہ خلیفہ رہا ہے. اور اس کے دور میں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر والا معاملہ پیش آیا. اس کا گورنر تھا حجاج، جو مکہ مدینہ وغیرہ حرمین
پر اس نے مقرر کیا تھا، اور وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا حجاز میں، تو پھر اس نے حجاج کو مقرر کیا تھا کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی سرکوبی کرے، ان کو شکست دے۔ تو اسی دور میں جو ہے وہ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، پھر مکہ مکرمہ میں خون ریزی ہوئی، خون خرابہ ہوا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا۔ تو حجاج بن یوسف جو ہے یہ گورنر تھا عبد الملک کا، عبد الملک بن مروان، مروان کا بیٹا عبد الملک، تو یہ خلیفہ تھا۔ تو عبد الملک بن مروان نے حجاج کو لکھا، اپنے گورنر کو لکھا، اللہ یخالف ابن عمر فی الحج، کہ حج میں حضرت ابن عمر کی مخالفت نہ کرے۔ اس نے لکھا عبد الملک نے، کیونکہ اس زمانے میں حج وغیرہ کے معاملات، امامت وغیرہ کے معاملات جو گورنر تھے، جو ذمہ دار تھے، وہی سر انجام دیتے تھے۔ تو حج کی عمارت، حج کا جو قافلہ ہوتا تھا، اس قافلے کی جو نمازیں اور یہ چیزیں اور خطبہ وغیرہ، یہ بھی جو گورنر ہوتا تھا، جو امیر ہوتا تھا، وہی سر انجام دیتے تھے۔ تو اب یہ کام حجاج بن یوسف کے ذمہ تھا خلیفہ کی طرف سے۔ تو خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا کہ حضرت ابن عمر جو ہیں وہ صحابی ہیں، اور ان کے پاس یہ بہت سارا علم ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے شیدائی ہیں، تو سنت کے مطابق حج ہونا چاہیے، تو تم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کرنی۔ تو ان لوگوں کے ظلم اور ان کی جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے کا رجحان، سنت پر عمل کرنے کا مزاج موجود تھا کہ سنت کی پیروی کریں۔ صحابہ کرام کی عزت بھی تھی، اگرچہ کئی موقعوں پر جو ہے ظلم و زیادتی ہوئی ہے بہت زیادہ، اس کے باوجود جو ہے وہ دین کی چاہت بہرحال اور سنت پر عمل کرنے کی چاہت بہرحال موجود تھی۔ تو عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ ابن عمر کی مخالفت نہیں کرنی، حج میں جس طرح وہ کرتے ہیں وہی کرتے رہو، جہاں کوئی مشکل آئے، کوئی سوال آئے، ان سے پوچھ کے مسئلہ حل کرنا۔ فجاء ابن عمر، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت سالم بیان کر رہے ہیں، حضرت سالم بیان کر رہے ہیں کہ یہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو لکھا۔ اب حضرت ابن عمر آئے، وَأَنَا مَعَهُ، میں ان کے ساتھ تھا، یوم عرفہ تھا، عرفہ کے دن، حین زالت الشمس، جب سورج جو ہے وہ زائل ہو گیا، فصاح عند سرادق الحجاج، تو اونچی آواز سے پکارا، صاحہ کہتے ہیں چیخنے کو، اونچی آواز سے پکارنے کو، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اونچی آواز سے پکارا، عند سرادق الحجاج، سرادق کہتے ہیں خیمے کی کناتیں جو ہوتی ہیں ان کو سرادق کہتے ہیں، تو وہ خیمے کے پاس آ کر، حجاج کے خیمے کے پاس آ کر حضرت عبداللہ بن عمر نے اونچی آواز سے پکارا، فخرج، تو وہ نکلا حجاج، وعلیہ ملحفۃ معصفرۃ، اس کے اوپر ایک چادر تھی، معصفرۃ، معصفر کہتے ہیں جو زرد رنگ سے رنگی ہوئی چادر تھی، حجاج زرد رنگ، معصفر، معصفر، اصفر کہتے ہیں زرد رنگ کو، تو زرد رنگ سے رنگی ہوئی چادر تھی حجاج کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے حجاج کے خیمے میں اور اس کو اونچی آواز سے پکارا کہ باہر آؤ، تو وہ باہر نکلا اور اس کے اوپر زرد رنگ کی چادر تھی۔ فقال، تو کہنے لگا، ما لک یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن کیا ہے؟ یہ کنیت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی، ابو عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، الرواح، چلنا چاہیے، اب خطبہ شروع کرنا چاہیے، اب جو ہے وہ سورج ڈھل گیا ہے، تو اب لیٹ نہیں کرنا چاہیے، مزید جلدی جلدی ہمیں خطبہ شروع کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ ان کنت ترید السنہ، اگر تم سنت چاہتے ہو تو سنت یہ ہے کہ اب نکلا جائے، اب لیٹ نہ کیا جائے۔ قال، اس نے کہا، هذه الساعة، ابھی سے، اسی وقت، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے۔ قال نعم، حضرت ابن عمر نے فرمایا، ہاں ابھی سے، اگر سنت چاہتے ہو تو یہ وقت ہے، اس وقت جو ہے وہ جیسے ہی سورج زائل ہو جائے، گویا کہ عین شدید گرمی، تو اس وقت جو ہے یہ سنت وقت ہے خطبہ وغیرہ کا اور نماز کا۔ قال، تو اس نے کہا، فانظرنی، بس مجھے مہلت دیں تھوڑی سی، حتی افیض علی رأسی، حتیٰ کہ میں سر پر پانی بہاؤں، ثم اخرجو، پھر میں نکلوں، تھوڑا سا مہلت دیں، میں غسل کر کے تالی لگا کے پھر میں نکلتا ہوں۔ فنزل، تو اتر گئے، یعنی حضرت ابن عمر اتر گئے، ٹھہر گئے، سواری پر تھے تو سواری سے اتر گئے، انہوں نے حجاج کی بات کا دھیان کیا، یہ نہیں اب کیا کہ اب حجاج کو وقت لگے گا غسل کرنے میں تو وہ اب نکل جائیں،
تو خرابیاں موجود تھیں اس دور میں، خلفاء میں اور گورنر میں، امراء میں، لیکن شوق بھی موجود تھا سنت پر عمل کرنے کا. صحابہ کرام کا عزت و احترام بھی موجود تھا، اگرچہ جہاں مفادات آتے وہاں کئی دفعہ گڑبڑ بھی کر دیتے. تو عبد الملک بن مروان نے بھی حجاج کو لکھا. اب حجاج بھی عبد الملک بن مروان کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے حضرت ابن عمر جو فرما رہے ہیں تو اس پر اب حجاج بھی عمل کرنا چاہتا ہے. تو حجاج کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نکلتے ہیں. پہلے کہتا ہے اسی وقت نکلنا ہے، انہوں نے کہا ہاں یہی سنت کا وقت ہے. تو حجاج کہتا ہے ٹھیک ہے. حجاج بھی جو ہے وہ عمل کرنے کو تیار ہے، کہتا ہے ابھی تھوڑی سی مہلت دیں. اب حضرت ابن عمر بھی بلا وجہ جو ہے وہ حکام سے، گورنروں سے لڑائی نہیں ڈالنی، بلا وجہ اختلاف نہیں ڈالنا کہ جی آپ تم لیٹ کر رہے ہو، تمہیں پہلے غسل کرنا چاہیے تھا. تو یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں فتنے سے بچنے کا اور ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے. ہاں اگر صراحتاً جو ہے وہ سنتوں کی تحقیر شروع ہو جائے اور سنتیں چھوڑ کر بدعات شروع ہو جائیں تو اس موقع پر بھی حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ حکمرانوں کو واعظ کرنے کا ذکر بھی موجود ہے. صحابہ کرام نے کئی دفعہ حکمرانوں کو علی الاعلان بھی ٹوکا اور کئی دفعہ ان کو خفیہ طور پر بھی ٹوکا. تو وہ چیز بھی موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ کی ایک محاذ آرائی وغیرہ سے وہ بچتے تھے. تو حضرت ابن عمر اور صحابہ اور حجاج میں کافی آپس میں چپکلش اور یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود تھیں. بڑا ظلم کرتا تھا حجاج. اگر وہ صحابہ کرام کو تھوڑا سا مارجن بھی دیتا تو تابعین پر، دیگر لوگوں پر ظلم کرتا تو صحابہ کرام اس پہ بھی بڑا ناراض ہوتے. تو بہرحال یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام جو ہیں وہ امیر جیسا بھی ہو وہ اس کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے اس کے ساتھ چلنے کی. تو حضرت عمر ٹھہر گئے، انتظار کیا انہوں نے، حتیٰ خرج الحجاج، حتیٰ کہ حجاج نکلا غسل کر کے. فصار بینی و بین ابی، تو وہ میرے اور میرے باپ کے درمیان چلنا شروع ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ سالم راوی حدیث. تو وہ میرے اور میرے باپ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے درمیان چلنا شروع ہو گیا حجاج. فقلت، تو میں نے کہا، حضرت سالم فرماتے ہیں، ان کنت ترید السنہ، اگر تو سنت چاہتا ہے اے حجاج، فقصر الخطبہ، تو خطبہ چھوٹا رکھنا، لمبا خطبہ نہ دینا. وعجل الوقوف، اور جلدی وقوف شروع کر دینا. وقوف سے مراد وقوف عرفات. آپ کو پتہ خطبہ ہوتا ہے، نمازیں دونوں پڑھی جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نمازیں دونوں اس لیے پڑھی جاتی ہیں جمع کر کے کہ تاکہ پھر انسان جو ہے نا اس کے پاس وقت ہو اب دعائیں کرنے کا. اور حج کا اصل جو بہت بڑا رکن ہے وہ تو عرفات ہے. تو عرفات میں اب انسان وقوف کرے اور انسان ذکر کرے، قرآن پڑھے، دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ. تو پھر انسان باقاعدہ وقوف کی نیت سے اور ذکر کی نیت سے انسان جو ہے وہ اب وادی کے اندر چلا جائے. تو حضرت سالم کہنے لگے باپ کی موجودگی میں کہ اے حجاج، اگر تم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو خطبہ چھوٹا رکھنا، لمبا خطبہ نہ شروع کر دینا، اور پھر وقوف جلدی شروع کر دینا. فجعل ينظر الى عبد اللہ، اب حجاج نے جب سنا حضرت سالم سے تو حجاج کا تو حکم تھا عبداللہ بن عمر کی پیروی کرنی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور وہ بڑے تھے. اب جب سالم نے یہ بات کہی رحمہ اللہ تو حجاج حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا تائید کے لیے کہ کیا یہ سالم صحیح بات کہہ رہے ہیں. فلما رأى ذلك عبد اللہ، جب دیکھا یہ چیز عبداللہ نے تو عبداللہ بن عمر نے فرمانے لگے صدقہ، سالم صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے، یہی سنت ہے، اور وقوف جلدی شروع ہو جانا چاہیے، یہی سنت ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹا شخص جو ہے وہ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر بات کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ بات کر سکتا ہے. بڑا موجود ہے، بڑا بتا سکتا ہے کہ تم نے صحیح بات کہی ہے، تم نے غلط بات کہی ہے، تو وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پابندی ہو گئی ہے کہ اب بڑے کی موجودگی میں چھوٹا بولے ہی نہ. تو حضرت سالم نے باپ کی موجودگی میں بات کی اور حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کی تائید کی. تو پتہ لگا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سنت ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے. جی تو اسلام کا طریقہ کار یہی ہے کہ نمازیں اور خطبہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری امیر کرتا ہے. آج تو ہم بہت ہی دور ہو گئے ہیں اس سے. اب اس دور میں دیکھیے وہ لوگ بھی دین سے دور ہو گئے تھے کافی، لیکن اس کے باوجود جو دین کی بنیادی چیزیں تھیں اس پر عمل کرتے تھے. تو خلیفہ جو ہے وہ دارالخلافہ میں سارے کام خلیفہ کرتا تھا، جہاں جہاں گورنر تھے، امیر تھے، وہاں یہ سارے کام امیر کرتے تھے. نمازیں انہوں نے پڑھانی ہیں. اب جب نمازیں پڑھانی ہیں وقت پہ آئیں گے تو نمازیں پڑھائیں گے،
نماز کی امامت وہ کریں گے. پھر کئی دفعہ وہ لوگ نماز لیٹ کر دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہدایت دی ہوئی تھی کہ اگر وہ نماز لیٹ کریں تم ان کے ساتھ نماز ضرور پڑھنا، لیکن تم اپنی نماز پہلے پڑھ لینا، لیکن ان کے ساتھ نماز پڑھنا نہ چھوڑنا، اس سے فتنہ پڑے گا. جی تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حکمران وہ ہونا چاہیے جس کے پاس علم زیادہ ہو، کیونکہ حکمران نے یہ کام کرنا ہے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امامت دی جب بیمار تھے. بعد میں حضرت علی کی طرف یہ قول منسوب ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رضیہ لدیننا فرضیناہ لدنیانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے دین کے لیے یہ پسند فرمایا، ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے ان کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا. تو یہ جو امامت ہے، نماز کی امامت کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور امامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ جو خلافت ہے اس کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے. تو یہ جو نماز کی امامت کے احکامات ہیں وہی احکامات جو ہیں وہ خلافت اور امامت کے احکامات ہیں. تو جس طرح نماز کے لیے ہم بڑا متشرع اور عالم اور دیندار اور متقی شخص تلاش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جو ہے وہ خلیفہ اور حکمران کے یہی اوصاف ہیں، کیونکہ اسی نے ہی جو ہے وہ اصلاً انہی نے نماز کروانی ہے، انہوں نے امامت کروانی ہے، انہوں نے خطبہ دینا ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اب خلیفہ اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو کیسے دے گا؟ تو دینا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں انہوں نے کیا حل نکالا؟ انہوں نے حل نکالا ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کام جو ہے نا وہ ہم تو اپنی دنیا انہوں نے کہا کہ دین دنیا الگ الگ کر لو. لبرلزم اور لبرل لوگ اور سیکولر اور سیکولرزم اور جمہوریت وغیرہ، اس کے اندر یہی چیز ہے کہ دین دنیا الگ ہے. یہ دین دنیا کی تقسیم انہوں نے کر دی ہے. اسلام کے اندر دین دنیا الگ نہیں ہے، دونوں میں اللہ کے احکامات پر عمل ہوتا ہے، اور انسان کو جو ہے وہ دونوں معاملات میں، چاہے گھر کے معاملات ہوں، مسجد کے معاملات ہوں، پارلیمنٹ کے معاملات ہوں، عدالت کے معاملات ہوں، جہاں کے معاملات ہوں، اس میں اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا ہے. تو خطبہ ہو، حج کا، امامت ہو، نمازوں کی، یہ سارا کام امیر کریں گے، حکمران کریں گے، خلیفہ کریں گے، اور خلیفاؤں کو نیک ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پڑھا لکھا عالم ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ کام کر سکے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة